یہ کس قدر بعض اوقات خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ لسبیلا میں جو واقعات ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ کوئٹہ میں گزشتہ دنوں ایک چھوٹا سا رکشہ تھا، وہ شاید یا چینچی رکشہ تھا، وہ کسی مزدہ میں اس سے ہٹ کر دیا، اس کی حالت آپ کو پتہ ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک آئل ٹینکر تھا جس نے آگ پکڑ لیا، اس میں جو بندوق کا حادثہ ہوا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہم کس قدر انسانی جانوں کے ساتھ ہم کھیل رہے ہیں، اور ہمیں ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے، لیکن جب کوئی گاڑی واقعہ ہوتا ہے پھر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جی یہ کس قدر خطرناک ہے۔ اسی پوائنٹ آف ویو کو لے کر ہم ڈپارٹمنٹ ہم آگے چلیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دس از ناٹ اونلی دی ورک اور دا مینڈیٹ آف دس ڈپارٹمنٹ، یعنی ہم اکیلے نہیں ہیں، یہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے۔ آپ کو پتا ہے گاڑی ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا بھی بڑا رول ہے۔ آئی ڈونٹ نو آج ایکسائز کے لوگ بیٹھے ہیں یا نہیں ہے۔ یہ گاڑی کی جو حیت، جیسے ابھی انسپیکٹر صاحب نے کہا، گاڑی کی جو حیت چینج کر دیتے ہیں، سو دیٹ از ڈائریکٹلی ایکسائز انوالو ہو جاتا ہے۔ اور ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے میرے انسپیکٹر صاحب سے بھی 2-3 نشست ہوئی ہے، ان سے باتیں ہوئی ہے، ان کا تعاون مکمل حاصل ہے کہ کوئی بھی گاڑی اگر اس کا اوور ہینگ چینج ہو رہا ہے، اس کی حیت چینج ہو رہی ہے، اس کی ویڈتھ چینج ہو رہی ہے، اس کا ویٹ چینج ہو رہا ہے، تو وہ پھر لیگلی نہیں ہے۔ اور اس میں ہم ریکویسٹ بھی کرتے ہیں ایکسائز سے کہ آپ اپنا رول بھی پلے کر رہے ہیں، کیونکہ ٹھیک ہے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ پرمٹ کی حد تک تو اپنا رول پلے کرے گا، لیکن ایکسائز کو رجسٹریشن کی طرف بھی جانا چاہیے۔ آپ کے پاس لاز ہے جس میں آپ رجسٹریشن اس کا کینسل بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں ایکسائز کے علاوہ موٹر وہیکل ایگزامنرز کیا موجود ہیں آج؟ موٹر وہیکل ایگزامنرز جو پولیس ڈپارٹمنٹ کے ہیں، وہ ہمارے پاس ان کا بڑا رول ہے، کیونکہ جس وقت گاڑی کا وزن چینج ہو جاتا ہے، یہ گاڑی میں آپ کیوٹیز پیدا کرتے ہیں، تو پھر موٹر وہیکل ایگزامنرز کا رول ہے، کیونکہ فٹنس سرٹیفکیٹ اس کو چینج کرنا، اس کو ایشو کرنا، اس کو واپس کرنا، اس کو انفٹ ڈکلیئر کرنا، یہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ موٹر وہیکل ایگزامنرز کا کام ہے جو انڈر پولیس آتا ہے۔ اس کے علاوہ نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس، تھینکس ٹو دیم، ان کا بھی رول ہے اس میں، کیونکہ روڈ پہ یہ بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ ایز سچ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ تو روڈ پہ فزیکلی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس کوئی یونیفارم فورس ہے۔ وی ٹیک دی سپورٹ آف دی پاکستان کسٹمز، نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس، ٹریفک پولیس، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ان کے ذریعے ہی ہم کارروائی کرتے ہیں، تو ان کا بھی بڑا اس میں رول ہے۔ آپ کا اسمگلنگ ہو رہا ہے کسی اور گاڑی میں، تو that is not the concern of the transport department، یہ ان کا ہی کام ہے ٹرانسپورٹ کا، اپنا کسٹمز کا، اس کو کیسے کریں کیسے نہ کریں۔ لیکن 3 مہینے سے ہم لوگ اسی میں لگے رہے ہیں کہ ہم ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو اس طرح سے ہم مینج کریں کہ ہمارا ٹرانسپورٹر بھی ایجوکیٹ ہو، گورنمنٹ کے ادارے بھی ایجوکیٹ ہو، اور ہمارے محکمے میں جو کام کرنے والے اس کو بھی پتا ہو کہ کیا کرنا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب، اور پھر ہمارے پارلیمانی سیکرٹری صاحب میر لیاقت علی لیڈی صاحب، ان کا اپنا ایک ویژن ہے، اور اس ویژن میں 2 اہم باتیں ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی ہم لوگوں نے کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ ایک تو گاڑی فٹ ہونی چاہیے، یہ ہماری کوشش ہے، ہم اس میں لگے ہوئے ہیں، اس میں کوئی 2 رائے ہیں بھی نہیں۔ میرے خیال میں اس حال میں کوئی ٹرانسپورٹر بھی اگر بیٹھا ہے یا کوئی سرکاری آفیسر بیٹھا ہوا ہے، وہ اس پہ کوئی 2 رائے نہیں رہتا کہ جی بالکل گاڑی فٹ ہونی چاہیے۔ دوسرا ہمارا جو اسٹیٹ ریفارم انیشیٹو وہ یہ ہے کہ وہ جو گاڑی روڈ پہ ٹریول کر رہی ہے وہ اس مقصد کے لیے ٹریول کرے جس مقصد کے لیے ہم نے ان کو پرمٹ ایشو کیا ہے، ناٹ فار اینی ادر پرپز۔ اس ویژن اس کو لے کر ہم چلے، اور اس میں سے ایک امپورٹنٹ چیز جو اس سیمینار کے لیے لوگوں نے رکھا ہوا ہے وہ ہے ہڈن کیوٹیز، خفیہ خانے۔ اس پہ کافی ڈسکشن ہوئی، بہت ہائی لیول پہ ڈسکشن ہوئی، اور کافی اس پہ ہماری باتیں ہوئی، اور ٹاسک ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو دیا گیا کہ ایز سچ تو ایز اے ہول اسمگلنگ کو روکنا ہمارا کام نہیں، لیکن اگر ہماری گاڑیوں میں ہڈن کیوٹیز ہے اس کو ختم کرنا ہمارا کام ہے۔